اور گزرا سمے کبھی واپس نہیں آتا۔ ایسے ہی کالو کوے کو اپنی پرانی اور گزری ہوئی باتیں دوبارہ سے یاد آ رہی تھی جو وہ اپنی ماں کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ ایسے ہی ارے کالو بیٹا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میرا بیٹا میرے لیے بھوجن لے آؤ۔ ماما مجھے آج اپنے دوستوں کے ساتھ بڑی پارٹی میں جانا ہے، میں تو نہیں جاؤں گا۔ ارے بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم جاؤ اور بھوجن لے آؤ اور پھر چلے جانا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اور نہ ماں، اگر میں بھوجن لینے چلا گیا تو میرے دوست مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے، اس لیے میں تو نہیں جاؤں گا بھوجن لینے۔ ایسے ہی کالو کوا اپنے دوستوں کے ساتھ چلا جاتا ہے اور بوڑھی ماں اسی پل اپنا دم توڑ دیتی ہے۔ کالو کوا گھوم پھر کر اور آوارہ گردی کر واپس آتا ہے، آ کے کہتا ہے ماما مجھے تو کوئی پارٹی میں آج سوادشٹ چیز نہیں ملی، آپ نے میرے لیے بھوجن بچایا ہے یا نہیں؟ ماما آپ میرے ساتھ بات کیوں نہیں کر رہی؟ ایسے ہی ماں تو بیچاری اسی وقت دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی اور کالو کوا وہی باتیں آج یاد کر رہا تھا جو اس نے اپنی ماں کے ساتھ کی۔ کالو یار کیوں رو رہے ہو؟ ارے طوطے یار آپ کب آئے ہو؟ میں تو ایسے ہی من تھوڑا بے چین تھا، اس لیے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ ارے کالو کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ۔ ارے کچھ نہیں طوطے یار، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ ایسے ہی کالو وہاں سے چلا جاتے۔ ارے پتہ نہیں کالو کو کیا ہو گیا ہے، آج پہلی دفعہ کالو کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں۔ ایسے ہی طوطا کہتے اور کالو اڑتا اڑتا اپنے گھر آ جاتے۔ آ گئے ہو گھوم پھر کر، کہاں تھے؟ ہاں گوری، میں رانو چڑیا کے پاس گیا تھا۔ ہاں جتنی وہ اچھی ہے اتنی ہے نہیں، ویسے ہی سب پکشیوں کے سامنے مٹھو میاں کرتی رہتی ہے۔ اور تم اس کے پاس کیا کرنے گئے تھے؟ تمہیں نہیں پتا تمہارے بیٹے جگو نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہے؟ جاؤ اور اس کے لیے سوادشٹ بھوجن لے کے آؤ۔ ارے گوری بھوجن تو میں لے آؤں، پر تم اپنے بیٹے کو بگاڑ رہی ہو، ہمیں اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہیے، ہم قائل تھے، ہمیں اس کو قائل نہیں بنانا چاہیے۔ ارے یہ بھی رانو نے ہی تمہیں بڑھا کر بھیجا ہے، الٹی سیدھی بات، وہ تو ابھی بچہ ہے۔ کالو تم کیا یہ سوچ کر باتیں بیٹھ گئے ہو؟ ارے گوری یہ باتیں سب ٹھیک ہیں۔ ایسے ہی رات ہو جاتی ہے اور اگلا سورج نکل آتا ہے۔ ایسے ہی کالو گوری اور جگو بیٹھا تھا۔ کالو جاؤ میرے بیٹے کے لیے سوادشٹ بھوجن لے کے آؤ۔ ارے ماں ابھی تک آپ نے بھوجن نہیں لایا میرے لیے؟ ہائے جگو، نہیں ابھی تک تو میں نے بھوجن نہیں لایا، میں ابھی جاتی ہوں تمہارے لیے سوادشٹ بھوجن لیا۔ ارے ماں رہنے دو، مجھے ابھی بھوجن نہیں کرنا ہے، میں جا رہا ہوں اپنے دوستوں کے پاس، آپ اپنا تو پیٹ بھر لیتی ہیں پر میری آپ کو کوئی فکر نہیں۔ ایسے جگو اپنی ماں سے بات کرتا ہے۔ دیکھا گوری، دیکھا تمہاری کاہل کا نتیجہ ہے، تم جو اس کو اپنے سر پہ بٹھاتی ہو۔ ارے چپ کر جا، ایک تو تم کاہل ہو، اوپر سے اتنی باتیں کرتی ہو، اپنے بیٹے کے لیے ایک بھوجن نہیں لا سکتے، کیسے باپ ہے تم؟ ارے گوری میں بھوجن لے کر آیا کروں گا، پر ہمیں اپنے بچے کو سدھارنا چاہیے، انہیں اپنی آگے بھی زندگی بسر کرنی ہے، اس کے بھی بچے ہوں گے، اس کی بھی بیوی ہوگی۔ ارے چپ کر کالو، یہ بھاشن کسی اور کو دی، ابھی تو میرا دودھ پیتا بچہ ہے جگو۔ ایسے ہی گوری کچھ کہے بنا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ارے جگو یار آؤ پہاڑی علاقوں کی طرف چلتے ہیں، ادھر بہت سوادشٹ بیر ہے۔ ارے مجھے نہیں جانا جگو یار، پتہ ہے ادھر خطرناک الوؤں کا علاقہ ہے، میری ماما نے مجھے منع کیا۔ ارے تم بھی ڈرپوک ہو، میں تو اکیلا جا رہا ہوں۔ ایسے ہی جگو وہاں سے چلا جاتا ہے اور کوکو اپنی ماں کو ساری بات بتاتا ہے کہ جگو نے اس کو پہاڑی علاقوں کی طرف جانے کو کہا۔ ارے میرا بیٹا آپ نے ٹھیک کیا، آپ نہیں گئے۔ ایسے ہی رانو باتیں کر رہی تھی، کالو کوا رات کے سمے اڑتا اڑتا رانو کے پاس آتا ہے۔ رانو میرا بیٹا جگو نہیں مل رہا، آپ کے بیٹے کوکو کو کچھ پتا ہے؟ ارے کالو بھائی، کوکو بتا رہا تھا کہ آپ کا بیٹا پہاڑی علاقوں کی طرف گیا ہے۔
ایسے ہی گوری کبھی بھی آ جاتی، ارے کالو تم اس چڑیا کے پاس بیٹھ گئے، میں نے تمہیں جگو کو ڈھونڈنے بھیجا ہے، تم یہاں آ کر گپے مار رہے ہو۔ گوری گوری سنو بات، ارے چپ کر کالو، کیا بات ہے سیدھے سے بتا مجھے۔ ایسے ہی رانو چڑیا ساری بات گوری کو بتاتی ہے۔ گوری بہت زیادہ ڈر جاتی ہے کیونکہ وہ علاقہ تو خطرناک الوؤں کا تھا۔ ہائے میں مر گئی، میرا بیٹا جگو، یہ سب تمہارے کارن ہوا، تم نے اپنے بیٹے کو اتنی تیشی دی ہے۔ ہائے میں مر گئی کالو، میں کیا کروں، میں اپنے جگو کے بنا نہیں رہ سکتی۔ ارے ارے گوری ابھی تو رات ہے، ہم نہیں جا سکتے اس جنگل میں، وہ بہت خطرناک ہے۔ رات ہو جاتی ہے، صبح گوری، کالو اور رانو جگو کی تلاش میں پہاڑی علاقوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ خوب کھوجتے ہیں پر ان کو جگو کہیں نہیں ملتا۔ وہ ایک گفا کے اوپر آ کر بیٹھتے ہیں۔ ارے ارے اس گفا کے اندر جگو ہوگا، مجھے یقین ہے پورا۔ ایسے ہی رانو کہتی ہے، ارے رانو میں جاتا ہوں گفا کے اندر، اور گفا کے اندر جا کر جگو کو دیکھتا ہوں، اگر جگو ہوا تو میں جگو کو بچا لوں گا۔ پھر کالو آہستہ آہستہ سے اندر گفا کے جاتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو ادھر بندھا ہوا پاتا ہے۔ جگو اپنے پتا کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، پتا جی مجھے یہاں سے بچا لے، مجھے یہاں سے بچا لے۔ پھر کالو بہت چپکے سے اپنے بیٹے کو رسی کھول کر لے آتا ہے۔ ہائے میرا جگو، ہائے میں مر گئی۔ ارے چلو اب یہاں سے، اگر الو آ گئے تو ہم کوئی بھی نہیں بچیں گے۔ پھر سارے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پاپا مجھے ان الوؤں نے آج ڈنر میں کھانا تھا، اور مجھے انہوں نے سیخ کباب بنانا تھا، پاپا مجھے معاف کر دو۔ ایسے ہی وہ اپنے بیٹے جگو کو وہاں سے رہا کر کے لے آتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اچھی اور نیک سیکھ دینی چاہیے، کیونکہ ان کی زندگی بچپنا نہیں ہوتی، ان کی زندگی میں ایک ایسا اہم موڑ آتا ہے جو ان کا اپنا ایک پریوار ہوتا ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کو ہمیشہ وہ سیکھ دینی چاہیے کہ وہ اپنے لیے اور اپنے پریوار کے لیے اچھی ثابت ہو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائبر اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا، اور ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔